حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل یا اہل الکتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اہل کتاب سے کہو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اس کی طرف آؤ. یہ دعوت کا ایک اہم اصول ہے کہ دعوت ہمیشہ مشترک بات سے شروع کی جاتی ہے. اگر آپ کسی کو دعوت دینے کے لیے جائیں اور سب سے پہلے اختلافی بات شروع کر دیں تو وہیں پر جو ہے وہ علیحدگی ہو جائے گی اور بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. تو ہمیشہ جو کامن پوائنٹ ہے، جو مشترک بات ہے، اس سے بات شروع کی جاتی ہے اور پھر بات کو آگے چلایا جاتا ہے. ہمارے تبلیغی بھائی جو ہیں وہ عام طور پر کلمے سے بات شروع کرتے ہیں، یعنی یہ احتیاط برتتے ہیں کہ کسی سے وہ یہ نہیں کہتے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ خود کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب پڑھتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں. اور پھر اس کے تقاضوں سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ بات جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. تو اہل کتاب سے بات کرنی ہے تو کہاں سے بات شروع ہوگی؟ وہ کسی کامن پوائنٹ سے. عیسائیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے بات شروع کی جائے، عیسائیوں کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے، یعنی قرآن مجید میں سے حضرت مریم سلام علیہا کو جو ٹریبیوٹس پے کیے گئے ہیں ان کا ذکر شروع کیا جائے کہ قرآن مجید میں حضرت مریم کی بہت تعریف آئی ہے، وہ آیات پڑھ کر سنا دیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی تو میں نے دونوں کا نام مریم رکھا، فرسٹ نیم مریم اور دوسرا حضرت مریم ہی کی 2 صفات جو ہم نے پڑھی تھی پچھلی نشست میں یا اس سے پچھلی نشست میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا مریم اقنتی لربی کی، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا، وسجدی ورکعی مراکعین، اور سجدہ کرنے والی اس کے سامنے اور اس کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکنے والی ہو جا. تو یہیں سے 2 لے کر میں نے ایک کا نام مریم قانتہ رکھا، دوسرے کا نام مریم راکعہ رکھا. تو کہیں بیرون ملک سفر کے دوران یا کہیں کسی عیسائی سے گفتگو ہوئی تو میں نے کئی دفعہ بات شروع کی کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں کی، ڈو یو ہیو این آئیڈیا کہ میں نے ان کا نام کیا رکھا ہوگا؟ اب وہ حیران ہو کر سوچتا ہے کہ آئی ہیو نو آئیڈیا. میں نے کہا میں نے دونوں کا نام مریم رکھا. اب یہاں سے جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اچھا یہ مسلمان جو ہے وہ میری کی حضرت مریم کی اتنی قدر کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ بات شروع کرنے کی ایک بنیاد جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو یہاں بھی وہی بات کہی ہے، آؤ کہو اے اہل کتاب، آؤ ہم ایک ایسی بات پر اکٹھے ہو جائیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ اللہ کے ساتھ ہم اور کسی اور کی عبادت نہ کریں، اللہ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. جب بھی کسی آدمی سے گفتگو ہوگی تو وہ کسی نہ کسی جگہ پر اوپر کسی ایک طاقت کو ضرور مانتا ہے. ایتھیسٹ بھی مانتا ہے کہ کوئی اس سے پیچھے کوئی نیچر ہے، کوئی بڑی طاقت ہے، اور کوئی مذہبی آدمی بھی مانتا ہے کہ کوئی بڑا خدا بہرحال ہے. اب ایک بڑے خدا کو ماننے کے بعد پھر اب وہ نیچے اس کے شریک بناتے ہیں، لیکن اوپر کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے. تو اس کی طرف کہی جا رہی ہے بات. یعنی عیسائیوں کی جو تثلیث ہے وہ بڑی عجیب ہے. ان سے تفصیل پوچھی جائے کہ یہ کیا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 میں سے ایک ہے اور ایک میں کا 3 ہے. یعنی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ایک کہنا بھی چاہتے ہیں اور کہتے بھی نہیں ہیں، نہیں بھی کہتے اور کہہ بھی دیتے ہیں. تو بہرحال کوئی نہ کوئی ان کے ہاں وحدت کا ایک تصور ہے نا، کوئی ایک ہستی اوپر ہے ایسی، تو یہیں سے بات شروع کر دی جائے.
کہ وہ ہستی کے جو بڑی ہو اس کا کوئی شریک ہونا نہیں چاہیے. یعنی آپ کوئی سیاسی آدمی ہے تو آپ اس سے اس انداز سے گفتگو کر سکتے ہیں جو سورہ انبیاء میں کہی گئی کہ اگر اس کائنات کے 2 خدا ہوتے تو وہ آپس میں لڑتے، لفسدتا، تو وہ آپس میں جھگڑا کرتے. یہ کائنات کا نظام جو سموتھلی چل رہا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ کوئی ایک ہی ہے اس کے پیچھے چلانے والا. یعنی کہیں کوئی بات جو ہے وہ کوئی کامن نقطہ اس کے مزاج کے مطابق جو بھی جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ ڈھونڈیں گے اور پھر بات کو آگے چلائیں گے. اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ، اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، شیئا، کسی کو بھی. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھے یا اپنا مالک سمجھے. فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ اس بات سے منہ پھیر لے تو فَقُولُوا، تو کہنا اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر تم گواہی دو ہم تو اس کے فرما بردار ہیں. اصل میں یہ کیفیت کیا ہے کہ جب انسان پراپر علم نہ ہونے کے باوجود دین کے اہم موضوعات پر گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے تو اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو قائل کرنے کے بجائے خود معقول ہو جائے، خود قائل ہو جائے. یہ اس کی کیفیت ہے کہ اگر فرض کرو آپ کسی نتیجے تک بات کو نہیں پہنچا سکے تو آپ اعلان کر دیں کہ تو مانتا یا نہیں مانتا، تو گواہی دے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، میں اس کا مسلمان ہوں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیرے، فَقُولُوا، تو مسلمانوں تم کہنا اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ تم گواہی دو کہ ہم تو مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں علیہ السلام ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئے تھے. یعنی عیسائی اور یہودی یہ دونوں تورات کے ماننے والے ہیں اور عیسائی تو انجیل کے بھی ماننے والے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس سے اونچی شخصیت ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام الناس کہا تھا. سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر امتحان میں سے آزمایا، اور جب وہ تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امام الناس کا خطاب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تجھے تمام جہانوں کا امام بناتے ہیں. اچھا، اب ان کے امام ہونے کی جو دنیا میں 3 بڑے مذاہب آسمانی ہیں وہ تو تعین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، لیکن جو تیسرا بڑا مذہب دنیا میں ہے وہ ہندو مت ہے. اب ہندو مت جو ہے اس کے آگے چھوٹے چھوٹے مذاہب ہیں. یہ سکھ مذہب جو ہے یہ بھی اسی کی ایک شاخ ہے، بدھ مذہب جو ہے اسی کی آؤٹ شوٹ ہے. تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ بھی اصل میں بعض محققین کے نزدیک بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں. جو لاسٹ ٹرائبز آف بنی اسرائیل ہیں یہ ان سے متعلق ہیں. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑا تحقیق کا موضوع بنایا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہندوؤں کے ہاں جو برہما ایک اوتار ہے اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا بگڑا ہوا نام ہے. پھر بنی اسرائیل نے بشرے کو خدا بنایا تھا، تو ہندو مت کے اندر آپ نوٹ کیجئے گا گائے جو ہے گاؤ ماتا، یہ ان کے ہاں ایک خدا ہی کی حیثیت رکھتی ہے. تو یہ جو گائے کا بچڑے کا احترام آیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ایسے تو نہیں آ گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ محترم شخصیت ہیں تقریباً تمام انسانوں کے ہاں کسی نہ کسی رنگ میں کم و بیش. لیکن شریعت ان کے بعد آئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید نے تعارف کیا کروایا ہے بار بار کہ وہ انہیں ان کے رب نے کہا کہ اسلم، مسلمان ہو جا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جا. قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں رب العالمین کی فرما برداری اختیار کرتا ہوں.
تو اب یہود و نصارہ سے بھی یہی تقاضا ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرنے والے بن جاؤ. یعنی شریعتوں کی دین کے مقابلے میں ایک چھوٹی حیثیت ہوتی ہے. دین حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام ہی چلا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعین کے ساتھ یہ لفظ اسلام مسلم بار بار آ رہا ہے، لیکن شریعت ان کے بعد آئی. یہی بات جو ہے آج ہمارے ہاں بھی اسی طرح غور کرنے کی ہے کہ ہمارے ہاں جو مسالک بنے ہیں یہ بعد میں بنے ہیں، لیکن اسلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے چلا آ رہا ہے. تو اسلام جو ہے وہ مشترک ہے، اگرچہ فقہ مختلف ہیں، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، تو اس سب کے سب اصل میں کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اگر مسلمانی کے اندر یہ صرف انداز ہوں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ مسالک ہی دین کی شکل اختیار کر لیں تو پھر تشویش کی بات ہے. کیا ہوگا؟ وہی بات جو پہلے والی کہ مشترک نقطہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب ایک دیوبندی اور بریلوی کے مل بیٹھنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ہاں حنفی ہونے کی بات کریں گے تو یہ دونوں ایک ہو جائیں گے، اور اسلام کی بات کریں گے تو حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیث، حنبلی، یہ سب کے سب ایک ہو جائیں گے. اور اسلام کی بات کریں گے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، سب کے سب جو ہیں وہ دائرہ اسلام کے اندر ہیں، اور یہ سب جو ہیں وہ ایک ہیں. یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لما تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے معاملے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئے. اس پہ تو شک نہیں ہے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں کچھ چیزیں مختلف ہیں، لیکن اسلام ادھر بھی ہے، اسلام ادھر بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا ہے تو یہی اسلام ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھا تو وہی اسلام تھا. تو اسلام جو ہے وہ ایک بڑی حقیقت ہے اور ایک مستقل شے ہے. ہاں شریعتیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو ایسی باتوں میں تو تم جھگڑا ہی کرتے ہو، جھگڑتے ہی ہو جس کا تمہیں کچھ علم ہے، جن کا تمہیں کچھ علم تھا. فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی بٹوین دا لائنز آپ خود محسوس کریں گے کہ یہود و نصارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کی ہوگی کہ وہ بھی یہودی تھے، وہ بھی اسی شریعت پر عمل کرتے تھے. تو پہلے تو یہ بات بتائی کہ جس بات اب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جبکہ وہ تو تورات و انجیل کے نازل ہونے آئے تھے. اب اس کو مزید کھول دیا کہ جن باتوں کا تمہیں علم ہے ان پر تو جھگڑتے ہی ہو، اور جن کا علم نہیں ہے ان کو بنیاد بنا کر کیوں جھگڑتے ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ اہل سنت کا تقریباً اجماع ہے اس بات پر کہ یہ چاروں جو مسالک ہیں، مسلک حنفی، مذہب شافعی، مسلک مالکی اور حنبلی، ان سب نے قرآن و سنت اور اجماع ہی سے انفر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حنفی تھے، اور کوئی دوسرا جوش و خروش میں آ کے کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل حدیث تھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک نانسنس بات ہے جس کا پتہ ہی نہیں. حالانکہ اصل بات کیا ہے کہ یہ سارے مسالک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وجود میں آئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنفی، شافعی یا مالکی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا راستہ جو ہے وہ متعین کیا ہے. امام حنیفہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو بیان کیا ہے اور اسی کے لیے ایک ڈیفینیٹ پیٹرن جو ہے وہ ہمیں دیا ہے. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شافعی، حنبلی یا اہل حدیث تھے تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کی
فرما برداری میں وہ یکسو تھے کہ اللہ کا حکم مننا ہے، خواہ ادھر ہو جائے خواہ ادھر ہو جائے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے واٹس ایور۔ آج یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، ہاں وہ مسلمان تھے یکسوئی کے ساتھ، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم سے علیہ السلام قریب ترین تو وہی ہیں کہ جو ان کے پیروکار ہیں، وہذا النبی والذین آمنوا، اور یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے، واللہ ولی المومنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں ہی کا سرپرست ہے، ان کا ولی، ان کا دوست ہے، ان کا حمایتی ہے۔ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ تو بس خواہش ہی یہی رکھتا ہے، لو یضلونکم، کہ وہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن انہیں اس کا پتہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان پر گواہ ہو، تم خود جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے سے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ جب بھی میرا کوئی پیغمبر آئے گا تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی تائید کرو گے۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا یہودیوں نے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور جانتے بوجھتے ہوئے تم کیوں حق کو باطل سے گڑبڑ کرتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ thereby concealing the truth، جب بھی حق و باطل کی آمیزش ہوگی تو جو پروڈکٹ بنے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ ہمیشہ باطل ہوگی، کبھی بھی وہ حق نہیں ہوتی۔ دودھ میں آپ 1% ملاوٹ کریں یا اس میں 50% ملاوٹ کریں، اس پر پیور کا لیبل نہیں لگ سکتا۔ خالص صرف وہی ہوتا ہے کہ جو 100% خالص ہو۔ تو جب بھی حق اور باطل آپس میں مکس اپ ہوں گے تب اس پر لیبل کیا لگے گا؟ حق کا لیبل نہیں لگ سکتا، بلکہ اس پر لیبل جو ہے وہ باطل کا لگے گا، اور جو باطل وہاں آئے گا وہ کس کو ریپلیس کر کے آئے گا؟ حق کو ریپلیس کر کے آئے گا۔ حق مٹ جائے گا، حق چھپ جائے گا اور اس کی جگہ باطل لے لے گا۔ تو فرمایا تم کیوں حق و باطل کو آپس میں مکس اپ کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہنے لگا، یعنی یہ ایک اسکیم تھی ان کی کہ ہم بڑا زور لگا رہے ہیں، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کر رہے ہیں اور اسلام لانے والوں پر تشدد بھی کر رہے ہیں۔ تشدد کون کر رہا تھا؟ قریش کر رہے تھے، لیکن بہرحال اس کا مشاہدہ اہل کتاب بھی کر رہے تھے، اور ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ بھی رہے تھے اس بات پر۔ یہودی جو ہے یہ سازشی ذہن ہے، لہذا انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ اچھا ایسے نہیں بات بنے گی۔ کچھ لوگ تیار کیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ تم دن میں اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں چلے جاؤ، ان کے ساتھ نمازیں پڑھو، اور شام کو واپس آ جاؤ اور کہہ دو کہ بس سب اندر سے ہم دیکھ آئے ہیں، ہمیں اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آئی، لہذا ہم تائب ہو کے واپس اپنے پرانے دین میں آ گئے۔ یعنی یہ ازیوم کرتے ہوئے کہ شاید اس سے وہ جو ساکھ ہے اسلام کی وہ ٹوٹ جائے گی۔ اچھا نوٹ کیجیے گا، اب یہاں جو اسلام لانا تھا وہ دھوکے سے اسلام لانا تھا، لیکن ان کو منافق نہیں کہا گیا۔
منافق اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو چور دروازہ رکھتا ہے، اسلام کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے اور اسلام کی خاطر کوئی نقصان بھی اٹھانا نہیں چاہتا۔ تو وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، دن کے شروع میں اہل کتاب کا ایک گروہ کہنے لگا کہ وہ چیز کہ جو ایمان والوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں ایمان لاؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور اس کے آخر میں یعنی دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں، باز آ جائیں، یعنی یہ دیکھ کر کے وہ تو بڑا صاحب علم آدمی تھا، وہ تو بڑا سینسیبل آدمی تھا، اگر اس سینسیبل آدمی کو اسلام کے اندر کوئی خوبی کوئی حسن نظر نہیں آیا یا کوئی حقیقت نظر نہیں آئی تو دیر مسٹ بی اے ریزن، لہذا شاید کچھ اور لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو چھوڑ کر واپس کفر میں آ جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی بات نہ ماننا، یعنی تم جاؤ تو صحیح لیکن کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسٹرکشن نہ لے جانا، یعنی ایکٹ ایسے ہی کرنا ایز ڈائریکٹڈ، جیسے کہ ہم تمہیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں، اور کہیں خلوص کے ساتھ ان کی محفل میں نہ بیٹھ جانا یا ان کی بات نہ مان بیٹھنا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور مت ماننا، مت قائل ہو جانا، اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، اے نبی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اَن یُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِیتُمْ، اَن یُؤْتَىٰ کہ مل جائے، احدن کسی کو، مثل ما اوتیتم ویسی ہی چیز جیسے تم عطا کیے گئے ہو، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تمہارے سامنے بحث کریں تمہارے رب کے حضور، یعنی کوئی اپنی زبان سے اقرار نہ کر بیٹھنا۔ ہوتا کیا تھا، یہ ذکر پہلے بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ یہودی کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے کوئی بات بیان کی کہ یہ بات جو ہے وہ قرآن مجید میں آئی ہے یا ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، تو اس کی ہاں میں ہام لا بیٹھے تھے، ہاں یہ تورات میں بھی ہے۔ اچھا، اب جب وہ یہ کہتے تھے کہ تورات میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو تورات پہنچی ہی نہیں تھی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں جو تورات میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید بار بار وہی کہتا ہے نا، آمنو، ایمان لاؤ اس پر جو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اب اس سے بھی منع کرتے تھے ساتھ کہ کہیں ان کی تائید نہ کر بیٹھنا، اس پر ایمان نہ لا بیٹھنا، اس کو سچا نہ کہہ بیٹھنا، کہ اس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن تمہارے خلاف پروسیکیوشن ہو کہ اس نے تو مانا تھا کہ ہاں ایسے ہی ہے، تورات میں بھی ایسے ہی ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دو کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص فرماتا ہے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ فضل کیا ہوتی ہے؟ عنایت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت جو ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں رکھی ہوئی کہ جس کو جی چاہے بانٹتے رہنا، نہیں۔ یہ جیسے اہل کتاب یہ سمجھتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کی جو عنایت ہے، خاص طور پر یہاں بٹوین دا لائنز مراد ہے نبوت و رسالت، 2500 سال تک یہ نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل بنی اسرائیل میں رہا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے چوائس سے ان میں سے رسول بھیجتا رہا، ایسا نہیں تھا کہ وہ فضل جو ہے بنی اسرائیل میں سے کسی چودھری کے ہاتھ آ گیا تھا اور اب وہ انا منڈے روڑیاں اپنے مڑ مڑ اپنے اس طرح وہ انہی کے اندر بانٹتا چلا جا رہا ہے اور اب بھی اس نے کرنا تھا، نہیں۔
نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی دین ہے، ڈسکریشن ہے نا اللہ تعالیٰ کی. یعنی کوئی شخص اپنی ایفرٹ سے کہ محنت کرے، ریاستیں کرے، راتیں جاگے اور اللہ کا نبی بن جائے، ایسا تو نہیں ہوتا. نبوت کیا ہے؟ یہ وہبی شے ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنی مہربانی فرماتا ہے. یختص برحمتی من یشاء، وہ اپنی رحمت کے لیے خاص فرماتا ہے جسے چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یودہ الیک، اور اہل کتاب میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ وہ آپ ان کے پاس یعنی اشرفیوں کا ڈھیر، اربوں روپے کا ڈھیر رکھ دیں بطور امانت تو بھی وہ تمہیں لوٹائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، ہاں اس کے مقابلے میں کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کے پاس آپ ایک اشرفی، ایک دینار امانت رکھوائیں، لا یودہ الیک، تو وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پہ سواری ہو جاؤ. ہے نا، کچھ لوگ بڑے ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، آپ ان کو لاکھوں روپے بھی ان کے پاس امانت رکھیں اور جو ہی آپ تقاضا کریں گے وہ آپ کو پیش کر دیں گے، لے پکڑو بھی اپنی امانت، میری ذمہ داری پوری ہو. اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کے پاس آپ یعنی 1000 روپیہ بھی امانت رکھ دیں اور پھر آپ ان سے تقاضا کریں، پھر ٹال مٹول کریں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے سر پر سوار ہو کر ہی ان سے پیسے نکلوا سکتے ہیں، ورنہ نہیں نکلوا سکتے. ذالک بانہم قالوا، اور یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم سے امیوں کے بارے میں یعنی قریش اور عربوں کے بارے میں، غیر اہل کتاب کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. ہماری شریعت کا بھی قاعدہ یہی ہے، لیکن ہم میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں، کافرانہ مال کھا پی جاؤ خیر ہے. اس کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محاسبہ ہے وہ مسلمان سے دھوکہ دہی کا ہے، کافر کے ساتھ دھوکہ دہی کا نہیں ہے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں علی اللہ الکذب، کذب، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں لکھا، نہ تورات میں لکھا، نہ کسی نبی سے یہ بات کہلوائی کہ کافروں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے. بلا، یہ کیا ہے؟ یہ اب ڈانٹ کا انڈا، کیوں نہیں؟ من اوفی بعہدہ واتقی، جو کوئی بھی اپنے عہد کو ایفا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ تو متقیوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے پیار کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے قول و قرار کو بیچ ڈالتے ہیں، اور اپنی ایمانہم، اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بس. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد و قرار، وہی نبیوں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت جہاں نظر آئے اس کی تصدیق کرنا. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں تھوڑی قیمت کے عوض، دنیاوی لالچ کے عوض. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا. ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف نظر عنایت کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، گناہوں سے پاک ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ سزا گناہوں کی بھگت کر پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں لے جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو اپنی زبانوں کو ایسے مروڑ لیتا ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. یہ ایک ایشو تھا کہ جو تورات کے عین مطابق تھا. یہودیوں نے کہا کہ نہیں یہ تورات میں نہیں ہے.
تو انہوں نے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یعنی یوں عبارت پڑھنا شروع کی، اور نظر وہاں اور اپنے پاس سے کر کے جو ایسے الفاظ کہہ دیے کہ جو وہاں پر لکھے ہوئے نہیں تھے۔ اس پہ یہاں پر ڈانٹ جو ہے وہ آ رہی ہے کہ یلوون السنتہم، وہ اپنی زبانوں کو مڑوڑ لیتے ہیں، بالکتاب، کتاب پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ، تاکہ تم سمجھو اس کو کہ وہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں لکھا وہی نہیں ہے، ویقولون ہوا من عند اللہ، اور کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں آیا، ویقولون علی اللہ الکذب، اور کہتے ہیں، بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے، کسی شخص کے، کسی انسان کے، کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکومت یا حکمت اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنا شروع کر دو، میرے بندے بن جاؤ، ولیکن، بلکہ وہ تو ہمیشہ کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ بما تعلمون الکتاب، کیونکہ تم کتاب پڑھتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور اس بات کی بھی وہ تلقین کرتا ہے ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب، نبوت اور حکمت عطا فرمائی ہو یا حکومت عطا فرمائی ہو، کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا نہ بنانا، ولا یامرکم، اور وہ کبھی تمہیں حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو ارباب نہ بنانا، خدا نہ بنانا، یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تو کیا تم مسلمان ہو جانے کے بعد، یہ جیسے ہم مسلمان ہیں ایسے ہی حضرت ابراہیم بھی مسلمان تھے، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، حضرت داؤد بھی، حضرت سلیمان بھی، یہ سب کے سب کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ تو ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تو اصل میں یہودی جو تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، ایامرکم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا، یعنی وہ نبی، بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم اسلام لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کر چکے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن